نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. معزز ناظرین، الحمدللہ کئی مسائل پر آپ کے سامنے بہت سے ہمارے ویڈیو آئے ہیں اور آپ حضرات نے کافی حوصلہ افزائی بھی کی ہے. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک مسئلہ پھر ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. کاروباری لوگوں کے یہاں، بزنس مین احباب کے یہاں ایک مسئلہ کافی چلتا ہے، وہ یہ ہے کہ نقد سامان سستا بیچنا اور ادھار سامان مہنگا بیچنا. یعنی اگر کوئی کیش میں پیسے دیتا ہے، نقد پیسے دیتا ہے، تو اس کے سامنے کسی چیز کی قیمت کم بتانا، اور اگر خریدنے والا 1 مہینے یا 2 مہینے یا مزید مہینوں کی تاخیر سے لیٹ اگر وہ پیسے دیتا ہے تو اس کو کسی بھی چیز کی قیمت مہنگی بتانا، زیادہ بتانا. عام طور پر کاروباری لوگوں کے یہاں یہ مسئلہ عام ہے. تو اس مسئلے کی مناسب سمجھا کہ تھوڑی آپ کے سامنے وضاحت کر دوں. دیکھیے، آپ کے سامنے جو بھی مسائل بیان کیے جاتے ہیں وہ قرآن و حدیث اور دیگر جو کتب فقہ ہیں، کتابیں فقہ کی کتابیں ہیں، انہی کا مطالعہ کر کے انہی کا نچوڑ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. اب یہ جو مسئلہ ہے اس کے بارے میں تفصیل اس طرح سمجھیں آپ کہ جیسے مثال کے طور پر میرے پاس پین ہے. یہ پین ہے جو میرے پاس کوئی خریدنے والا آیا تو میں اس سے کہوں کہ یہ قلم آپ اگر نقد لیتے ہیں تو 10 روپے کا ہے، اور اگر آپ اس کی قیمت 1 مہینے کے بعد یا 2 مہینے کے بعد جتنا بھی ان کا طے ہو جائے تو یہ قلم ہے 12 روپے کا. یعنی ایک ہی مجلس میں، ایک ہی بیٹھک میں فائنل سودا کر لینا، فائنل ڈیل کر لینا. نقد کے پیسے الگ، ادھار کے پیسے الگ، جو بھی فائنل اسی وقت ڈیل کر لینا. شریعت میں یہ جائز ہے، اس کی گنجائش ہے، کوئی حرج نہیں ہے. علماء نے لکھا ہے کتابوں میں کہ نقد سامان سستا بیچنا اور ادھار مہنگا بیچنا، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. جو ناجائز ہے شکل وہ یہ ہے، لوگ اصل میں خلط ملط کر دیتے ہیں، کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں. جو ناجائز شکل ہے وہ یہ ہے کہ مثلا یہ 10 روپے کا قلم میں نے بیچا، اس کا سودا ہو گیا، ڈیل فائنل ہو گئی. اب جو خریدنے والا تھا وہ 2-4 دن میں پیسے نہیں دے سکا، نقد پیسے نہیں دے سکا، 1 مہینہ ہو گیا، 2 مہینے ہو گئے، اس کے پاس یہ بھی پیسے نہیں آئے. اب دکان والا اس سے یہ کہے کہ چونکہ آپ نے پیسے نقد نہیں دیے، 1 مہینے 2 مہینے ادھاری آپ پر چڑھ گئی ہے، اس لیے اب آپ کو اس کے پیسے زیادہ دینے پڑیں گے. یعنی 10 روپے والا قلم کے بارے میں وہ یہ کہے کہ آپ کو اس کے 12 روپے لگیں گے اب، اس لیے کہ آپ نے وقت پر پیسے نہیں دیے. یہ شریعت میں ناجائز ہے، اس کو سود کہیں گے. لوگ کیا کرتے ہیں بہت سے کہ دونوں کو ناجائز سمجھتے ہیں اور بہت سے دونوں شکلوں کو جائز سمجھتے ہیں. حالانکہ آپ کو جو پہلی شکل بتائی تھی وہ جائز ہے، اور دوسری جو شکل ہے کہ پیسے وقت پر نہ دینے کی وجہ سے بھاؤ بڑھا دینا اور اوپر زیادہ پیسے لینا، یہ ناجائز ہے. دونوں مسئلوں میں فرق ہے. اسی سے ریلیٹڈ ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے، جیسے عام طور پر جو ہول سیل والے ہوتے ہیں، سورت مارکیٹ والے، احمد آباد مارکیٹ والے، خاص طور سے سورت کے بیپاری لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ جب وہ مان لو سامان بیچتے ہیں، اپنا ساڑی ہے، ڈریس ہے، بیچتے ہیں، تو ساتھ میں یہ کہتے ہیں کہ مثلا یہ ساڑی ہے 150 روپے کی، اگر آپ 1 مہینے کے اندر اس کی قیمت دے دیں گے، اس کے پیسے پہنچا دیں گے تو 5% معاف، یعنی 5% معاف اس کی قیمت میں سے. اور اگر 1.5 مہینے میں دے دیں گے 45 دن میں تو 3% معاف. اور اگر 1.5 مہینے کے بعد آپ نے پیسے دیے، 1.5 مہینے تک پیسے نہیں دیے، تو آپ کا کچھ بھی معاف نہیں. جتنے میں وہ 150 روپے کی مان لو چیز ہے تو 150 پورے لگیں گے، 200 کی چیز ہے تو 200 پورے لگیں گے. یعنی جلدی دینے پر بھاؤ کم ہو جانا اور زیادہ دینے پر بھاؤ بڑھ جانا، یہ بھی ناجائز ہی کی ایک شکل ہے. اس لیے کہ اس میں بھی پیسے طے نہیں ہو رہے ہیں، فائنل نہیں ہو رہے ہیں، وہ معلق ہے، اس کی قیمت لٹکی ہوئی ہے بیچ میں کہ وہ کب پیسے دے گا، اسی پر ڈیپینڈ ہے کہ کتنا اس کا معاف ہوگا. بہت سارے ہمارے احباب، خاص طور سے آپ بھی غور کر رہے ہوں گے کہ ہمارے مسائل زیادہ بزنس کے متعلق ہیں،
زیادہ کاروبار کے متعلق ہے، لین دین کے متعلق ہیں۔ لین دین کا حلال کرنا، کاروبار کا حلال کرنا، شریعت میں اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ نماز وغیرہ کے مسائل میں تو بہت سے علماء سے پوچھ بھی لیتے ہیں دوستو بزرگوں، لیکن یہ مسائل ایسے ہیں کہ ان کو جائز سمجھا جاتا ہے، علماء سے پوچھنے کی فرصت بھی نہیں ملتی، توفیق نہیں ہوتی۔ اسی لیے آپ کے سامنے اس مسئلے کو مناسب سمجھا کہ آپ کے سامنے ذکر کر دوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھا دے اور عمل کی توفیق عطا فرما دے۔